ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعات کرام و جملہ اساتذہ کرام اور میرے عزیز رفقا، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے وہ نہایت ہی حساس موضوع ہے، یعنی تعلیم نسواں، وقت کی اہم ضرورت۔ معزز سامعات، آپ حضرات کو بخوبی علم ہوگا کہ تعلیم و تعلم ہمارا بنیادی مقصد اور دین کی نشر و اشاعت ہمارا فرض منصبی ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ معزز سامعات کرام، علم شرافت و کرامت اور دارین کی سعادت سے بہرہ مند ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم ہی کی بدولت انسانوں نے سنگلاخ وادیوں کو مرغزاری عطا کی ہے، اور سمندروں اور زمینوں کی تہوں سے معدنیات کے ذخائر نکالے ہیں، اور فلک کی بلندیوں کو چیر کر اکتشافات کی تحقیقی پرچم لہرائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اول روز سے حصول علم کا پیغام دیا ہے، اور بار بار حصول علم کی ترغیب کے ذریعہ اسی قدر و منزلت کو بڑھایا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی قوم کو مجموعی طور پر اس کے خصائل فاضلہ سے مزین کرنے میں اس قوم کی خواتین کا اہم بلکہ مرکزی کردار ہوتا ہے، اور قوم کے نونہالوں کی سالہ نشوونما میں ان کی ماؤں کا اہم رول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے شروع سے جس طرح مردوں کی تعلیم کی تمام تر راہیں وہاں رکھی ہیں، ان کو ہر قسم کے مفید علوم کی آزادی دی ہے، بالکل اسی طرح اس دین حنیف نے خواتین کو بھی تمدنی، معاشرتی، ملکی حقوق کے باتمام و کمال عطا کرنے کے ساتھ تعلیمی حقوق بھی اس صنف کا لحاظ کرتے ہوئے مکمل طور پر عطا کیے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں اسلام کی بیٹیوں میں ایسی باکمال خواتین جنم لیتی رہی ہیں جنہوں نے اطاعت گزار بیٹی، وفاشار بیوی اور سراپا شفقت بہن کا کردار نبھانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اپنے علم و فضل کا ڈنکا بجایا ہے، اور انہی کے دم سے تحقیق و تدقیق کے لاتعداد خرمن آباد ہوئے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے اسی عمومی ماحول کا اثر ہے کہ آج جماعت صحابیات صلی اللہ تعالیٰ عنہم کے بلند پایہ اہل علم خواتین کے ذکر جمیل سے آج تاریخ اسلام کا ورق ورق درخشاں و تابہ ہیں۔ یہ امر محقق ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ و تفسیر و حدیث میں رتبہ بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ تحقیق و درایت کے میدان کی شہسوار تھی۔ ان حقائق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اسلام صنف لطیف کو دیگر حقوق بخشنے میں بالکل عادلانہ بلکہ فیاضانہ مزاج رکھتا ہے، ویسے ہی ان کی تعلیم کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ انہیں عملی سطح پر حد سے زیادہ عطا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ البتہ ان کا نظام تعلیم الگ ہو۔ اگر بات کی جائے عورتوں کی تعلیم کی تو کچھ امور ایسے ہیں جو مردوں اور خواتین کے مابین مشترک ہیں، ان کو لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یکساں رکھا جا سکتا ہے، مثلا زبان و ادب، تاریخ، معلومات عامہ، جغرافیہ، ریاضی، جنرل سائنس، سماجی علوم وغیرہ، لیکن کچھ نصاب تعلیم ایسے ہیں جن میں ان کو فرق کرنا ہوگا، مثلا انجینئرنگ کے بہت سے شعبے، عسکری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، کیونکہ لڑکیوں کو ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میڈیکل تعلیم کا اچھا خاصا حصہ خواتین سے متعلق ہے، اس لیے زمانے سے ہی امراض نسواں طب کا مستقل موضوع رہا ہے۔ یہ لڑکیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کے نصاب تعلیم میں امور خانہ داری کی تربیت شامل ہونی چاہیے، یہ ان کی معاشرتی زندگی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی معاشرتی زندگی میں انتہائی حامل ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، کیونکہ ایک لڑکی، ایک ماں، ایک خواتین اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ نہ صرف گھریلو زندگی میں بہتر طور پر متوقع رول ادا کر سکتی ہے بلکہ ازدواجی زندگی کی خوشگواری، اہل خاندان کی ہر دل عزیزی، مشکل اور غیر متوقع صورتحال میں یہ آج بھی کفالت کے بہترین وسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کو ان کی حسب حال آداب معاشرت کی تعلیم دی جانی چاہیے، کیونکہ ایک لڑکی اگر بہترین ماں اور فرمانبردار بیوی نہ بن سکے تو معاشرے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تذکیر کے لیے علیحدہ دن مقرر فرما دیا تھا، اور اس دن سب عورتیں جمع ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی حسب حال نصیحت فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ خواتین کی دل بہلائی کا بہترین مشغلہ سود کاٹنا ہے، کیونکہ سود کاٹنا اس زمانے میں ایک گھریلو صنعت تھی۔ یہی نہیں، آج سے نصف صدی پیشتر بہت سے گھرانوں کا گزران معیشت اسی پر تھا۔ لہٰذا آج حد سے زیادہ ضرورت ہے کہ خواتین کو تعلیم دی جائے، کیونکہ ایک پڑھی لکھی خواتین ہی آنے والی نسلوں کی امین ہوتی ہے لیکن یہ ملحوظ رہے کہ ان کی تعلیم وہی ہو جو ان کی فطرت، ان کی لیاقت اور ان کی قوت فکر و ادراک کے مناسب ہو، اور ان کی عصمت و عصمت کی حفاظت میں ممد و معاون ہو، نہ کہ ایسی تعلیم جو انہیں زمرے نسواں سے ہی خارج کر دے اور شیاطین الانس درندگی کی بھیٹ چڑھا دے۔ عزیز قارئین، اسلام دنیاوی علوم کا منکر نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ علم نافع ہے یا نہیں۔ اسلام عورتوں کی تعلیم کا منکر نہیں ہے، الا یہ کہ اسلام کی حدود میں رہ کر حاصل کیا جائے، کیونکہ تعلیم تربیت بھی ہے، تعلیم خود شناسی بھی ہے، اور تعلیم خدا شناسی کا نام بھی ہے۔ عالم ہے کیا یہ باب فصاحت میں دیکھیے، عالم ہے کیا یہ باب فصاحت میں دیکھیے، تقویٰ کو اس کے باب اطاعت میں دیکھیے، تقویٰ کو اس کے باب اطاعت میں دیکھیے، اس کا مقام باب عبادت میں دیکھیے، هل يستوي الذين کی آیت میں دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں، دنیا میں عالموں کے برابر کوئی نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود و زیاں کی صحیح فہم کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔